تاکہ تم اللہ کی تکبیرات اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ علامہ ہداکم، کس چیز پر اللہ کی بڑائی بیان کی جائے؟ جو اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ایک وقت تھا کہ یہ انسانیت شرکیات، بدعات، خرافات اور توہمات کے گند میں لتھڑی ہوئی تھی۔ شرکیات اور بدعات یہ تمام اطراف میں پھیل چکی تھی۔ ان ناگفتہ حالات میں جب انسانیت بہرا روی اور بے اعتدالی کا شکار تھی، ان حالات میں اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور ہماری فلاح و بہبود اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرما کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس عظیم احسان کا حقیقت میں عید جو ہے یہ شکریہ ادا کرنا ہے۔ احسانات تو اور بھی بہت بڑے ہیں، اللہ کی نعمتیں اگر ہم ساری زندگی بھی اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے احسانات، انعامات اور نعمتیں کو ختم نہیں کر سکتے، وہ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن تمام انعامات اور نعمتوں میں سے سب سے جو بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ انعام اور اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کا انتظام اور اہتمام فرمایا اور ہمیں ایمانیات اور اسلامیات سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حقیقت میں اس ہدایت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس احسان کا شکریہ جو ادا کرنا ہے، اسی کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ عید، اس کا معنی کیا ہے؟ عاد یعود، لوٹ آنا۔ حقیقت میں اللہ رب العزت کو انسان سے بہت پیار اور محبت ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے کن فیکون سے پیدا کیا، لیکن جب انسان کو بنانے کا وقت آیا تو خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اس کو عقل، قوت گویائی سے نواز کر تمام مخلوقات سے اس کو افضل ترین مخلوق قرار دیا۔ انسان کے ساتھ اللہ کو اتنی محبت ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے جو گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے، گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی ہدایت کی طرف پلٹ آئے۔ عاد یعود، لوٹ آنا۔ گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت، اطاعت اور فرما برداری کے راستے کی طرف پلٹ آئے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے اندر عید کے ذریعے گناہوں پر مواخذہ، گناہوں کی سزا اور گناہوں پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس کا احساس دلا کر حقیقت میں عید کے ذریعے اللہ رب العزت انسان سے گناہ چھوڑنے کا مطالبہ فرما رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انسان گناہوں کا احساس کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ عید کا اصل مقصد یہ گناہ
حقیقت میں جب انسان مرتا ہے تو اس کے حلق سے، اس کے گھوڑوں سے ایک آواز نکلتی ہے جو اس کی زندگی کی آخری آواز ہوتی ہے۔ اس گھوڑوں کی آواز سے پہلے اگر اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے، ٹو ریٹرن بیک ٹو دی گائیڈنس آف گاڈ، اللہ کی ہدایت کی طرف پلٹ آئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو اللہ رب العزت اس گھوڑوں کی آواز سے پہلے انسان کے اس پلٹ آنے کو اور اس توبہ کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتے۔ لیکن جب وہ گھوڑوں کی آواز جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے، جیسے فرعون کی گھوڑوں کی آواز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی تھی، توبہ تو اس نے کرنا چاہی اور کر بھی لی، لیکن وہ توبہ کا وقت نکل چکا تھا۔ حقیقت میں اللہ رب العزت عید کے لفظ کے ذریعے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ گناہوں کے چھوڑنے کے سلسلے میں اللہ رب العزت اپنے کتاب قرآن مجید میں کئی پلترے بدلتے ہیں، کئی انداز کلام بدلتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے دل میں احساس گناہ پیدا ہو جائے۔ کبھی اللہ رب العزت سابقہ امم کا ذکر فرماتے ہیں جنہوں نے گناہوں پر دوام اور ہمیشگی اور ہٹ دھرمی کا اظہار کیا اور دھڑدھلے کے ساتھ گناہ کرتے رہے، ان کی طرف ہم نے پیغمبر بھی بھیجے، لیکن پیغمبروں کی بات کو وہ ٹھکراتے رہے اور گناہوں میں مزید بڑھ گئے۔ عادیوں کا ذکر فرماتے ہیں اللہ رب العزت، کبھی سمودیوں کا، کبھی قوم شعیب کا، کبھی قوم ابراہیم کا، کبھی اصحاب الرس کا، کبھی دوسری اقوام عالم کی تباہیوں کا ذکر فرما کر اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ دوسری اقوام عالم کا جو گناہوں کی وجہ سے ہم نے انجام کیا، اس انجام سے ڈر کر انسان گناہوں کو چھوڑ کر بغاوت اور سرکشی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ حقیقت میں عید کا مقصد یہ ہے۔ کبھی اللہ رب العزت موت کا ذکر فرما کر گناہوں سے خوفزدہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان گناہوں کے چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے۔ کیا ہے انسان، دنیا میں اگر تمہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو مرنے کے بعد تو میرے سامنے جب پیش ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں انصاف کروں گا اور گناہوں کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ کبھی اللہ رب العزت گناہوں سے نفرت دلانے کے لیے جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں کہ انسان اگر تو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آئے تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تو گناہوں پر دوام اور ہمیشگی کرتا رہا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حقیقت میں عید کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر بغاوت اور سرکشی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم خود ہی گناہوں سے باز آ جاؤ گے یا ہم تمہیں باز رکھیں؟ جب ہم تمہیں گناہوں سے روکیں گے، جب ہمارا عذاب آ جائے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ ہمارا عذاب پہلے آنے سے پہلے ہی تو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ عید کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ہم نے ان کی طرف
متعدد انبیاء کو بھیجا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ گناہوں سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز آنے کی بجائے اور گناہوں میں گھستے گئے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ گناہوں سے نہیں رکتے تھے، تو پھر ہم نے کیا کیا، ہمارے عذاب آئے اور ہم نے وہ دنیا کا جو اقتدار تھا وہ بھی چھین لیا اور نعمتوں کو بھی چھین لیا اور اس قوم کو ملعون اور مدحور قرار دیا۔ حقیقت میں عید کا معنی یہ ہے کہ گناہوں، سرکشی، بغاوت کا راستہ ترک کر کے امن، سلامتی، پیس، للہیت اور عوامی بھلائی اور انسانیت اور انسانی اقدار کو فروغ دیا جائے۔ حقیقت میں عید کا لفظ ذکر فرما کر اللہ رب العزت انسان کو امن اور سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں، اور اس بات کو اللہ رب العزت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر امن اور سلامتی کا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، جو پورے روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کو امن، سلامتی اور پیس کا پیغام دیتا ہے۔ حقیقت میں عید کے ذریعے اللہ رب العزت خوبصورتی جو ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کپڑوں کی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک محلات کی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک جوتوں کی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک جسم کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ انسان بڑے عمدہ کپڑے پہنتا ہے اور خوشبوئیں لگاتا ہے اور پاکیزگی کا انتظام اور اہتمام کرتا ہے۔ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ایک اور پاکیزگی بھی ہے جو اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نظریات کی پاکیزگی، خیالات کی پاکیزگی، وہ فکر کی اور ذہنیت کی پاکیزگی۔ انسان کپڑے جتنے بھی عمدہ پہن لے، جتنے بھی مہنگی ترین شیمپوز اور صابنوں سے غسل کرے، جب تک اس کے نظریات پاکیزہ نہیں ہوتے، وہ جتنے عمدہ کپڑے پہن لے وہ پلید کا پلید ہی ہے، اور اس نظریاتی پلیدگی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے مشرکین کو پلید قرار دیا کہ ان کے کپڑے پلید ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی عمدہ پوشاک پہنتے ہیں، کیا ان کے محلات پلید ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی عمدہ کوٹھیوں میں رہتے ہیں، کتنی عمدہ شیمپوز اور صابنوں کا استعمال کرتے ہیں۔ انما المشرکون نجس، جتنے بھی مشرک ہیں وہ پلید ہیں۔ کس لیے پلید ہیں؟ اس کے خیالات پلید ہیں، اس کے نظریات پلید ہیں، اس کی فکر پلید ہے، نعمت اللہ کی کھاتا ہے، لیکن عبادت، یہ جبین، یہ ماتھا جو خود اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اللہ کے بنائے ہوئے سر کو جب غیر اللہ کے سامنے رگڑتا ہے، جب قبروں پر اس جبین کو رگڑتا ہے، جب پیروں کے سامنے اپنے جبین کو رگڑتا ہے، درختوں کے سامنے رگڑتا ہے، شجروں کے سامنے رگڑتا ہے، دریاؤں کے سامنے رگڑتا ہے، حتیٰ کہ جب اس پاک جبین کو غیر اللہ کے سامنے رگڑتا ہے تو اس نظریاتی پلیدگی کی بنیاد پر جو مشرک ہے وہ پلید اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ عید کے ذریعے اس نظریاتی پلیدگی کو اللہ رب العزت ختم کر کے اسلام، شریعت، انسانیات اور اخلاقیات کی پاکیزگی کی طرف اللہ رب العزت لانا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں عید کا جو تعلق ہے اور اس کا موضوع ہے وہ انسانیت اور انسانی اقدار ہے۔ عید کے خطبے میں اگر انسانیت سے ہٹ کر
اگر ہم کوئی اور بات بیان کریں گے تو یہ عید کا موضوع نہیں ہوگا. اس عید کا جو اصل موضوع ہے وہ انسان اور انسانیت. حقیقت میں اللہ رب العزت ہمارے عادات اور صفات، ہمارا اخلاق اور کردار، ہمارے بیہیویئرز میں جو سختی، تشدد، نفرت پھیل چکی ہے، اس نفرت کو ختم کر کے عید کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے درمیان فرینڈشپ، ریلیشن شپ، برادرہڈ، تعاون، مفاہمت، اخوت، بھائی چارگی اور ہماری سوچ کو ایک تعاونی سوچ بنانا چاہتے ہیں عید کے ذریعے اللہ رب العزت. اور اس نظریاتی بہرا روی اور نظریاتی بے اعتدالی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو ملعون اور مدحور قرار دیا. یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے. قل فلم یعذبکم، تو کہہ دیجئے یہ نسلیت، یہ برتری کا معیار نہیں ہے. برتری کا معیار وہ انسانیت اور تقوی ہے جس معیار پر انسان عزت اور وقار حاصل کرتا ہے، نہ کہ نسلیت. حقیقت میں گناہ سے پلٹ آنے کا اللہ رب العزت مطالبہ فرما رہے ہیں کہ انسان اس گھوڑو کی آواز سے پہلے اللہ کی طرف پلٹ آئے. بغاوت، سرکشی، قتل و غارت، تصادم اور معاشرتی بگاڑ کو ختم کر کے خدمت خلق اور خدمت خلق کی طرف پلٹا، ورنہ ایک وقت آئے گا تو پلٹ آنے کا بہت خواہش مند ہوگا، تمنا کرے گا کہ کاش مجھے کوئی وقت مل جاتا تو میں گناہوں کو چھوڑ کر اصلاح، بلائی اور نیکی کی طرف پلٹ آتا. خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قیامت کے دن جو ظالم ہیں ان کا مطالبہ یہ ہوگا کہ یا اللہ ہمیں ایک بار دوبارہ زمین میں بھیج دے، ہم تیری کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم نیکی اور انسانیت کی طرف پلٹ کر آ جائیں. خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظالم کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کاش کہ ہم دوبارہ دنیا میں چلے جاتے، ہم کبھی اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ہم برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بڑھتے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. وہ چیخیں ماریں گے، چیخیں مار مار کر کہیں گے یا اللہ ایک بار ہمیں واپس پلٹنے کی اجازت دے دے، ہم نیک عمل کریں گے، کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے. حل الی خروج من سبیل، کیا آگ سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ بن سکتا ہے؟ حل الی مرد من سبیل، کیا کوئی طریقہ بن سکتا ہے کہ میں واپس پلٹ آؤں، میں لوٹ آؤں؟ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. موضوع ہمارا عید ہے. اے اللہ ہمیں آگ سے نکال لے، اگر ہم دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کر آئیں پھر ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں. اللہ رب العزت فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں
اتنی بڑی عمر عطا نہیں فرمائی تھی، 60 سال 70 سال کچھ 100 سال کا بھی پہنچا، اتنی بڑی عمر دینے کے باوجود ایک دن بھی تیرے دل میں احساس پیدا نہ ہوا کہ اللہ کی ذات بھی ہے جو گناہوں پر مواخذہ کرتی ہے اور گناہوں کی سزا دے۔ کہا لَخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، کہا ذلیل ہو کر جہنم میں رہو اور میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ ظالم ان کے ہڈوں میں گناہ اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ ان کو اگر ہم دوبارہ بھی بھیج دیں تو نیکی کی طرف پلٹ آنے کی بجائے یہ گناہوں میں ہی لگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اے اللہ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی سی مجھے ہمیں ڈھیل مل جاتی، مہلت مل جاتی تو نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو، قرآن مجید کے میسج کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے اور گناہ کا راستہ چھوڑ کر ہم نیکی کی طرف لڑ۔ حقیقت میں عید کے ذریعے اللہ رب العزت ایک صالح معاشرہ، صالح تمدن اور ہماری فکر کو صالح بنانا چاہتے، ایک کوپریٹو مائنڈ پیدا کرنا چاہتے۔ انسانی شخصیت اور تشخص جو بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے، حقیقت میں اللہ رب العزت ہمارے تشخص، اخلاقیات اور انسانیات کی تعمیر اور تزئین کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے مقام انسانیت کو پہچان جائے۔ اور عید کے ذریعے اللہ رب العزت ٹو ریٹرن بیک ٹو دی گڈ ہیبٹس، عید حقیقت میں اللہ رب العزت عید کے ذریعے جو مطالبہ فرما رہے ہیں وہ یہ مطالبہ ہے کہ ہم اپنی صفات اور اوصاف کو بہتر بنائیں، ہم اپنے کردار کو اور اپنے کریکٹر کو مثالی بنائیں، ہم اپنے افکار اور خیالات کو پاکیزہ اور شفاف بنائیں، نسل انسانی کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور تعاون کا جذبہ پیدا کریں۔ عید کا اصل مفہوم کیا ہے؟ عید کا اصل مفہوم تکریم انسانیت ہے کہ جو انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کے بارے میں نفرت پیدا ہو چکی ہے، ان نفرتوں کو ختم کر کے، تمام قسم کی قدورتوں کو ختم کر کے اللہ رب العزت انسان کے درمیان ایک بہترین تعلق قائم کرنا چاہیے۔ وہ ہماری رشتہ داریاں جو ٹوٹ چکی ہیں، وہ صلہ رحمیاں جو ٹوٹ چکی ہیں، عید کے ذریعے اللہ رب العزت رشتہ داریوں کو جوڑنا چاہتا ہے، صلہ رحمیوں کو جوڑنا چاہتا ہے اور مخلوق خدا کے ساتھ اللہ رب العزت ایک بہترین تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ انسانیت، عید کا اصل موضوع انسانیت ہے۔ حقیقت میں انسانیت ہے کیا؟ پڑھتے آئے ہیں انسانیت کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تمام عبادات کا ذکر فرماتے ہوئے انسانی خدمت اور تکریم انسانیت کو تمام عبادات سے بہترین عبادت قرار دیتے کہ انسان جب دوسرے انسان کی رسپیکٹ اور احترام کرتا ہے تو یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند آتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اپنی بخاری شریف میں مقام انسانیت بیان فرماتے ہیں کانا رجلا فامات الشوکۃ عن الطریق
فغفر له اللہ۔ راستے میں چلتے ہوئے کسی کو کانٹا مل جاتا ہے اور وہ کانٹے کو اٹھا کر راستے سے پھینک دیتا ہے۔ یہ کانٹے کا پھینکنا یہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ رب العزت آسمانی فرشتوں کو اکٹھا کر کے پوچھتے ہیں، فرشتوں یہ انسان کانٹا اٹھا کر پھینک رہا ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کو پتہ تو ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہوا یحب مخلوقات کا، وہ تیری مخلوقات کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گا اس کو تکلیف ہوگی یا کسی کو اور نقصان ہوگا، تیری مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کہا جاؤ فرشتوں آسمان میں بھی اعلان کر دو اور زمین پر بھی اعلان کر دو، یہ کانٹا جب اٹھا کر پھینکتا ہے، کانٹا اٹھانے میں اور جب پھینکتا ہے تو پھر دوبارہ زمین پر گرنے میں بھی تو کوئی ایک لحظہ آنکھ جھپکنے کے برابر کوئی ٹائم لگ ہی جاتا ہے۔ جب کانٹا اٹھا کر زمین راستے سے دور پھینکتا ہے، کانٹا بعد میں زمین پر گرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس انسانیت کے ساتھ محبت کرنے کے صلے میں اس کے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دیتے۔ انسانیت کی طرح پلٹ کر تو دیکھو، ہم لوگ تو کانٹا اٹھانے کی بجائے انسانوں کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ وہ ابو لہب، اس کی بیوی اور اس کا پورا گھرانہ وہ یہی کانٹے بچھانے کا ہی کام کرتا تھا۔ ایمانداری کی بات ہے، انسانیت کا مقام امام بخاری دوسرے مقام پر فرماتے ہیں من عفا مسلمان عفا اللہ یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مسلمان کے ایک گناہ کو معاف کر دیا اس کے صلے میں اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ انسانیت کی طرح پلٹ کر تو دیکھ، اور عید کا معنی کیا ہے؟ انسانیت کی طرح پلٹ آنا۔ عید کا اصل مفہوم اخلاقیات اور انسانیات ہے۔ اللہ رب العزت عید کے ذریعے ہمارے جو کردار اور کریکٹر میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ہماری نگاہوں میں جو بے حیائی پیدا ہو چکی ہے، ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹیز پیدا ہو چکی ہیں، ان تمام قسم کی نیگیٹیوٹیز اور منفیت کو ختم کر کے عید کے ذریعے اللہ رب العزت ہماری سوچ کو مثبت بنانا چاہتا ہے۔ تمام قسم کی منفیت جس سے انسان دوسرے انسانوں سے دور ہو جاتا ہے، نیگیٹو سوچ، حسد، بغض، غیبت، چغلی، فتنہ، فساد، احساس برتری، احساس کمتری، تعصب، غیبت، چغلی، فساد اور اس قسم کی تمام جو نیگیٹیوٹیز ہیں، ان کو اللہ رب العزت فوری طور پر چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں اور اپنے اندر ایک عمدہ صفات پیدا کرنے کا عید کے ذریعے اللہ رب العزت مطالبہ فرما رہے ہیں۔ حقیقت میں عید کا جو اکٹھ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عید کے ذریعے دنیا میں جہاں بھی ظلم برپا ہے، جو ظالم دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف اللہ رب العزت ایک آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، ایک قوت قاہرہ بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے افرادی اور معاشی، اخلاقی اور عسکری اور فوجی پاور سے جس طریقے سے بھی ہو دنیا میں جہاں بھی ظلم اور ظالم ہے ان کو ظلم کو ختم کیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم یہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے، جب تک ان ظالم اپنے ظلم کا حساب نہیں دے گا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔
امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہے، قنطرہ جسد، ایک پل ہے، اس پل پر ظالموں کا حساب لیا جائے گا۔ اور دوسرے امام ترمذی نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا صحابہ کرام سے، مل مفلس، مفلس کون ہے؟ من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، جس کے پاس کوئی دینار نہ ہو، کوئی درہم نہ ہو، جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، وہ جو کنگال اور فقیر و کمزور ہو معاشی طور پر، وہ مفلس ہے۔ فرمایا یہ مفلس نہیں، مفلس تو وہ ظالم ہے جب قیامت کے دن آئے گا، یاتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، بڑی بڑی لمبی نمازیں لے کر آئے گا، بڑے بھاری صدقات لے کر آئے گا، بڑی زکاتیں لے کر آئے گا، بڑے روزے لے کر آئے گا، لیکن جس انسان پر اس نے ظلم کیا ہے، اللہ رب العزت و ظلم کے بدلے اس کی تمام نمازیں، اس کی تمام زکاتیں، اس کے تمام صدقات اور خیرات، اس کی تمام قرآن کی تلاوتیں، وہ اس شخص کو اس کا ثواب دے گا جس پر اس نے ظلم کیا۔ اگر پھر بھی اس کا ظلم زیادہ ہوا تو اللہ رب العزت جس انسان پر اس نے ظلم کیا ہے اس کے تمام گناہوں کو اس پر لاد کر، اس پر ڈال کر، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا آگ میں داخل ہونا، وہ داخل تو ہوتا ہے آج، ذرا تھوڑی سی اس میں رسپیکٹ ہے۔ ظالم پر اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ ظالم کو میں آگ میں داخل نہیں کروں گا بلکہ اس کو آگ میں پھینکوں گا۔ یہ پھینکنا جو ہے یہ اللہ کے غضب کی ایک علامت ہے کہ عذاب میں اللہ تعالیٰ پھینک دے گا۔ حقیقت میں جو دنیا میں مظالم، ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان زیادتیوں کے خلاف اللہ رب العزت عید کے ذریعے ایک آوازہ بلند کرنا چاہتے ہیں، ایک قوت قاہرہ بنانا چاہتے ہیں جو برائی کو اور ظلم کو ختم کر کے رکھتے ہیں۔ دنیا میں یہود و نصارہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی اسلام، بلکہ اسلام کا نام ہے اسلامو فوبیا رکھ دیا ہے۔ فوبیا ہوتا ہے دہشت، درندہ، چیرنے پھاڑنے والا درندہ، اسلامو فوبیا۔ اسلامو فوبیا یہ یہودیوں کی اپنی ذاتی لغات ہے۔ اسلام اسلامو فوبیا نہیں بلکہ اسلام ہے کیا؟ اسلام gives the message of respect of the humanity in all over the world۔ پوری دنیا میں اللہ رب العزت اسلام تو ایک سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور اتنا سلامتی کا پیغام دیتا ہے کہ قاتلوں کو بھی اسلام معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو غبار بن اسود نے شہید کیا تھا اور آپ کی بے گناہ بیٹی کو شہید کیا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کانپتا ہوا آیا، کہا کانپ کیوں رہے ہو غبار بن اسود؟ کہا اللہ کے محبوب، آپ کی بے گناہ بیٹی زینب کو بغیر کسی قصور کے اور بغیر کسی زیادتی کے میں نے شہید کر دیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کہا عباد جا، میں نے پہلے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا اور آج بھی میں اعلان کرتا ہوں، میں مکے کو خون بہانے کے لیے فتح نہیں کیا بلکہ میں دنیا میں سلامتی اور امن کے میسج کو، پیس کے میسج کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آپ کے چچا کا قاتل وحشی آیا،
اور تھر تھر کانپنے لگا. کہا واشی جہاں میں نے اپنی بیٹی کے قاتل عبار کو معاف کر دیا، جہاں میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، اور میں نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے بدلے اور انتقام کو بھی معاف فرما دیا. وہ ابو سفیان جس نے 70 آدمیوں کو 70 صحابہ کرام کو جنگ احد میں شہید کروایا، کہا آج میں نہ صرف ابو سفیان کو معاف کرتا ہوں بلکہ ابو سفیان کے گھر میں بھی جو داخل ہوگا اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، وہ بھی مامون ہوگا، امن میں ہوگا. وہ ہندہ جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کا پلیٹا چبایا تھا، کہا ہندہ ڈرنے کی کیا بات ہے، جب میں نے اپنی بیٹی، اپنے چچا اور دوسروں کو معاف کر دیا، جا ہندہ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا. میرے چچا کے کلیجے کو چبا لیا تھا یا میرے چچا کی لاش کی بے حرمتی کر لی تھی، تو کیا بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے براڈ مائنڈڈ، اتنی وسعت ظرفی، وسعت نظری، وسعت صدری رکھتے ہیں کہ مجھے دشمنوں کو معاف کرنے میں اتنا سرور اور لطف آتا ہے کہ میں کسی کو جب معاف کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اسلاموفوبیا ہے یا اسلام پیس اور سلامتی اور امن کا مسئلہ؟ یہ پراپوگنڈا، اس کو ہم نے تعلیم کے زور پر، اپنے کردار اور کریکٹر کے زور پر، اپنے انداز حیات کے زور پر ان تمام پراپوگنڈا کو ختم کرنا ہے اور ان کا رد کرنا ہے. حقیقت میں عید جو ہے، عید کا اصل معنی کیا ہے؟ لوٹ. اگر ہم آدھا یا عودوں سے بنائیں تو لوٹ آنا، اگر ہم آدھا یا عیدوں سے بنائیں تو اس کا معنی ہوگا عید. جب کوئی انسان سے گناہ ہو جائے تو فوری طور پر اللہ کے سامنے رجوع کرنے کی اپنے اندر عادت ڈالنا، عادت ڈالنا. جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، گناہ ہو جاتے ہیں، جب بھی پتہ چل جائے کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے، فوری طور پر اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. دوسرے مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ کتنے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے. لو ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ تیرے گناہوں سے ساری زمین بھر جائے، اتنے گناہوں کی بہتات اور اتنے زیادہ میرے پاس گناہ لے کر آ جائے، ایک مرتبہ گناہ سے معافی مانگنے پر میں جہاں جہاں زمین پر تیرے گناہ ہیں ان کو ختم کر کے ساری زمین کو ہی اپنی بخشش اور مغفرت سے بھر دوں. لیکن اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھ تو سی. امام ابو داؤد فرماتے ہیں لو کانا مثل زبد البحر، اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے معافی مانگنے سے لَتَجِدَنَّ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یقیناً تم اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے. اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. عزیز بھائیو، گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، انسان کی ضروریات ہیں، یہ اس کی خواہشات ہیں، اس کے نفس کے مطالبات ہیں، اس کے معاملات ہیں. گناہ ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پر دوام، ہمیشگی، تواتر اور دھڑدھلے سے گناہ کرنا، یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. عزیز بھائیو، حقیقت میں عید کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کپڑوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اذہان،
اپنے افکار اور اپنی فکر کو پاکیزہ بنائیں اور دوسرے انسانوں کی رسپیکٹ اور احترام یہ اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اپنے اندر عادت پیدا کریں کہ جتنی زندگی بھی میں نے بسر کرنی ہے میں دوسرے انسانوں کی خدمت، دوسرے انسانیت کا احترام اور رسپیکٹ، دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی، خدمت خلق اور خدمت خلق جو ہے یہ میری عادت بنی رہے گی۔ اور عید کا اصل نچوڑ بھی خدمت خلق اور خدمت خلق ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں انسانیت کی طرف پلٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔